سامعین محترم، یہاں سے جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس کا تعلق سورت کے دوسرے دعوے کے ساتھ ہے۔ دوسرا دعویٰ سورت کا تھا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اللہ کے سوا کسی اور ولی، دوست، کارساز کی پیروی نہیں کرنی۔ قلیلا ما تذکرون، یہاں سے اس آیت کا تعلق اس دوسرے دعوے کے ساتھ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی خاطر غیر اللہ کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں چڑھاتے ہیں۔ کیسے چڑھاتے ہیں؟ ذرا سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں۔ هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ ہاں جی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ الفاظ میں کوئی اشتباہ تو نہیں ہے۔ ایک جان، کون؟ آدم علیہ السلام سے، من خلقکم، تم سب کو پیدا کیا۔ وجعل منها زوجها، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس سے مراد ہے اس کے جنس سے، من جنسها۔ سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری نفس سے، تمہاری جنس سے۔ سورۃ روم میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری جنس سے ہی، یعنی انسانوں میں سے ہی تمہارے لیے کیا پیدا کیا؟ جوڑا پیدا کیا۔ اب بعض اس سے رہتے ہیں منہا، یعنی اسی آدم سے، آدم کی پستی سے پیدا کیا گیا۔ بہرکیف جس طرح بھی پیدا کیا، اللہ نے انسانوں کی جنس سے ہی اس کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ وہ اسے کیا حاصل کرے؟ یعنی اللہ نے بیوی پیدا کی ہے، عورت پیدا کی ہے ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ وہ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، اس کا مقصد کہ بلال وہ ادھر آ جائے، ادھر ٹیک لگاؤ گے نیند آ جائے گی، قرآن کھول کے پڑھو گے، ایک تو قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کے الفاظ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پھر اسے پڑھنا، پھر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس بندہ کس لیے پہنتا ہے؟ پردے کے لیے، ستر پوشی کے لیے۔ لباس جب بندہ پہنتا ہے تو اندر کا سارا اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے، اندر کی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، ایک دوسرے کے راز کے کیا ہوتے ہیں؟ چھپانے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے، ایک دوسرے کی خواہشات کی تکمیل کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اور حیرانگی ہوتی ہے، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اور ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کیسا نظام بنایا ہے۔ اسلام میں ہمیشہ کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ماننے کا نام ہے، اتباع کا نام ہے، پیروی کرنے کا نام ہے، خواہشات کی اتباع کا نام۔ دیکھیں جب انسان نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد بھی تو کیا ہوتی ہے؟ ہم بستری ہوتی ہے، جنس کی تکمیل کے لیے، خواہش کی تکمیل کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ہم بستری ہوتی ہے۔ یہی ہم بستری اگر یہ جو دو کلمے ہیں، میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا اور اس نے کہا میں نے تجھے قبول کر لیا، ان کلموں کے بغیر، اور یہ دونوں کلمے کہنے ہیں دو گواہوں کے سامنے، دو گواہوں کے، اگر یہ دو کلمے دو گواہوں کے سامنے کرو گے تو کیا ہوگا؟ نکاح۔
اور یہی دو کلمے اگر چھپ کر کہو گے تو وہ کیا کہتا ہے؟ زنا۔ حالانکہ ہوتا زنا بھی تو کیا ہے؟ باہمی رضامندی سے ہی ہوتا ہے نا۔ اور مرد اور عورت جو زنا کر رہے ہیں، یہ آپ 12 نمبر چونگی ہے یہاں پر، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ زنا ہو رہا ہے، تو رضامندی سے ہی ہو رہا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ کام بے شک دونوں میں ایک جیسا ہی ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ ایک میں طریقہ وہ اپنایا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا، اس طریقے کے بعد جب وہی کام کیا تو وہ کیا بن گیا؟ لیسکن الیہا، سکون کا ذریعہ بنا۔ اور دوسرے کام میں طریقہ کیا ہے؟ غلط، اور وہ طریقہ اپنایا جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو شریعت کو فالو نہیں کیا، شریعت کی اتباع نہیں کی، تو وہی کام انسان کے لیے گناہ کا، اور ایسا بڑا گناہ کہ ایک بہت خطرناک مرض ایڈز کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اسلام کس کا نام ہے؟ منمانی کرنے کا نام ہے یا رب چاہی کا نام ہے؟ من مانی جو من میں آ رہا ہے، من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی، دل، جو دل میں آ رہا ہے اس کو اس کی پیروی کرنے کا نام اسلام ہے، یا جو رب چاہتا ہے اس کی پیروی کرنے کا نام اسلام ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے اپنے خود بنائے ہوئے ہیں، طریقے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ پہلے ایک نظریہ بناتے ہیں، پھر اس نظریے کے لیے قرآن سے کیا تلاش کرتے ہیں؟ دلیل تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں قرآن کے پیچھے چلنا چاہیے۔ قرآن نے جو نظریہ بتلایا ہے اس نظریے کو فالو کرنا ہے، نہ کہ اپنا نظریہ گھڑ کے اس کے لیے قرآن سے دلائل اخذ کرنے کا۔ ہم پہلے نظریہ بناتے ہیں اور نظریہ بنانے کے بعد قرآن سے دلائل تلاش کرتے ہیں، تو پھر جو بھی بنائے گا اس کے لیے دلیل مل جائے گی، کھینچ تان کر بنا لیں گے۔ بعض لوگ ہیں جو علی کو اللہ کہتے ہیں، علی اللہ ہے، دلیل کیا ہے جی؟ قرآن میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آیت الکرسی کے آخر میں کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہی علی ہے۔ اوپر اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آخر میں کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ، اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ علی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آگے العظیم بھی آیا ہے، کیا آیا ہے؟ اب جس کا نام عظیم ہے وہ کہے جی اللہ عظیم ہے، عظیم جس کا نام عظیم ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا کہے جی میں بھی اللہ ہوں۔ تو پہلے ایک نظریہ گھڑا، پھر دلیل مل گئی، کھینچ تان کر اس کی بنا لی اپنی۔ تو بات دور جا رہی ہے، بات یہ چلی ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کا نام ہے، نہ کہ خواہشات کی اتباع کا نام۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات، وہ اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیے ایک جان سے۔ کس سے؟ ایک جان سے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی کی جنس میں سے کیا پیدا کی؟ اس کا جوڑا، اس کی بیوی پیدا کی۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے کیا حاصل کرے؟ سکون حاصل کرے۔ اب آگے آدم کی اولاد کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، پھر جب اولاد آدم میں سے مرد نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تغشاها، اور وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کو ڈھانک لیتا ہے۔ تغشا کا معنی کیا ہے؟ ڈھانکنا ہے۔ تو امبستری بھی کیا ہوتی ہے؟ چھپ کر ہوتی ہے، نہ کہ جانوروں کی طرح سب کے سامنے۔ سب کے سامنے تو جانور ہے، اور چھپ کر کیا ہے؟ انسان ہے۔ حیا، حیا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا کا جب پردہ اترا اور درخت کھانے کی وجہ سے، تو فوراً انہوں نے کیا شروع کر دیا تھا؟ پردے، جنت کے باغ کے پتے جو ہے نا وہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پر چپکانے۔ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، حالانکہ اللہ نے ان کو نہیں بتلایا تھا کہ تم نے شرمگاہ کو چھپانا ہے۔ یہ شرمگاہ کو چھپانا انسان کی
फितरत में शामिल है, और अब हम इस फितरत से दूर होते जा रहे हैं और इसको हम क्या समझते हैं? आज़ादी समझते हैं।